الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول بھاویں پر مٹی مل نہیں پینا تے آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو دین ہے یہ بہت آسان دین ہے، لیکن ان کو اس دنیا میں مشکل بنایا گیا ہے۔ اصل میں یہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ سمجھنے والے لوگوں کے لیے یا جو علماء کرام بتاتے ہیں یہ جو اصل جو دین ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن ان کو اب جو ہے لوگوں نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اس دین میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی آسانیاں رکھی ہیں، کیونکہ دین سے پہلے بہت ساری مشکلات سی۔ اب جب دین آیا، نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری آسانیاں فرما دی۔ پہلے بہت ساری جہالتیں تھیں، جہالتیں بھی ختم ہو گئی اور مشکلات بھی ختم ہو گئی۔ پہلے وقتوں میں اگر کسی کا کوئی جسم کا ٹکڑا، کوئی جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا تو اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور جب یہ دین آیا، دین اسلام آیا تو اس میں فرمایا کہ اس کو دھو لو تو وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی مشکلات تھی۔ پہلے جو لوگ قربانی کرتے تھے، مفسرین فرماتے ہیں
کہ وہ قربانی کا گوشت کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے، اوپر سے آگ آتی، وہ جس کی قربانی قبول ہوتی وہ کھا جاتی، جس کی قبول نہ ہوتی وہ وہیں پڑا رہتا، گل سڑ جاتا تھا۔ لیکن یہ جو نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کر کے خود ہی گوشت کھا لیتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے گھر کے افراد زیادہ ہیں، گوشت کم ہے، کسی کو نہ دو، خود ہی کھا لو، پھر بھی اللہ پاک قبول کر لیں گے۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت مقام پہ فرمایا ہے کہ دین آسان ہے۔ کس طرح ہے؟ توجہ کرنا، غور کرنا، وقت کم ہے، میں اسی وقت میں آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ رب العزت کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں پر مشکلات نہیں ڈالتے، اللہ پاک بندوں کے لیے آسانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر بہت ساری آسانیاں کی ہیں، کبھی مشکلات میں نہیں ڈالا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، دین آسانی کا نام ہے۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا دین کے معاملے میں کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کرتا کہ اگر وہ ڈنڈا اٹھا کے کہے کہ چلو بھئی سارے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، دین میں سختی نہیں ہے۔ نہ کوئی اس طرح کرتا ہے کہ تلوار اٹھا کے کہے کہ چلو بھئی سارے مسجد کے اندر جو نہ جائے گا، جو نماز نہ پڑھے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ فرمایا دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت کی مان کے مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہ آئے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ دین میں بہت ساری آسانیاں ہیں، اور ایک سب سے بڑی آسانی یہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت ہے۔ دیکھو نا اب 60-70 سال کا آدمی کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتا، کسی مدرسے میں نہیں جا سکتا۔ ان کو اب پتہ چلا کہ میری جو پچھلی زندگی گزر گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، میں اللہ کے راستے میں نہیں آیا۔ اب اس نے سوچا کہ یار میں نے دین کے مسائل سمجھنے ہیں، وہ کسی مدرسے میں جا کے داخلہ نہیں لے سکتا۔ یہ بھی ایک آسانی ہے، تبلیغ کے ساتھ چلا لگا لو، 4 مہینے لگا لو، آدمی عالم تو نہیں بنتا، لیکن دنیا میں اس میں زندگی گزارنے کے سارے مسائل اور سارے طریقے سمجھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آسانی ہے، یہ اللہ پاک نے آسانی دی ہے نا، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ پاک نے یہ ہدایت دی، کسی طرف سے یہ شروع ہوا معاملات۔ دیکھو کتنی آسانیاں ہیں۔ اب بوڑھے بوڑھے بابے ہیں جو دین نہیں سمجھ سکتے، دین سیکھ نہیں سکتے مدرسے میں بیٹھ کر، لیکن یہ رستے میں چل کے کوئی نہیں پوچھتا یار تیری عمر 70 سال ہوگی تو اب چل رہا ہے، لیکن نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔
اسلام آنے سے پہلے بہت ساری مشکلات تھی۔ پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب آمنہ کے لال آئے میرے محبوب پیغمبر نے منع فرمایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ پھر جو خصوصی ایام ہوتے تھے عورتوں کے، اس دنوں میں عورتوں کو کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا، نہ کچھ کھانے کے لیے دیا جاتا، نہ کچھ پینے کے لیے دیا جاتا تھا۔ جب آمنہ کے لال آئے فرمایا اللہ کی بندیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ پہلے زمانے میں اگر کسی آدمی کا دل کرتا کہ میں گوشت کھاؤں، جو بھی جانور جا رہا ہوتا تھا چھرا مار کے اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کو بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ جس کا دل کرتا گوشت کھانا ہے، جانور جا رہا ہے تلوار ماری ٹانگ اتاری اس کو کھا لیا، جانور بیچارہ اسی طرح تکلیف میں رہتا تھا۔ لیکن جب دین اسلام آیا آمنہ کے لال نے فرمایا جانوروں کو تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے اس طرح نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس سے پہلے جو روزہ ہوا کرتا تھا تو دن رات کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ شام کے وقت روزہ افطار کیا، جو کھانا تھا کھا لیا، سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا لیا، جب سو گیا تو بس اس کا روزہ اب اگلے دن جا کے پھر شام کو کھانا ہے۔ دن رات کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ جب آمنہ کے لال آئے فرمایا کہ شام کو افطار کرو، پوری رات تمہارے لیے جو مرضی کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، صبح پھر سحری کر لو، سحری کے بعد پھر تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ کتنی آسانیاں میرے محترم بھائیوں۔ پہلے 50 نماز تھی، 50 نماز تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تیری امت 5 پڑھ لے گی، میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ اب جو 5 بھی نہ پڑھے تو پھر کیا کرے انسان؟ میرے بھائی 5 پڑھنے سے 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام حضرت عبد الرحمن تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کا نام آمنہ کے لال نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ اصل میں اس کا نام عبد الشمس تھا۔ جب مسلمان ہوئے نبی پاک نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ یہ جو ابو ہریرہ ان کی گنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ دین سختی کا نام نہیں ہے، دین تو آسانی کا نام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہودیوں کا دین مشکل ہے، کیونکہ تمہاری تورات کا کوئی حافظ نہیں، ہمارے اللہ پاک کی کلام قرآن پاک کے کئی سارے حافظ ہیں۔ عیسائیوں کا دین مشکل ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، قرآن پاک کے کئی حافظ ہیں۔ سکھوں کا دین مشکل ہے، ان کی گرنتھ کا کوئی حافظ نہیں، لیکن قرآن پاک کے کتنے حافظ ہیں۔ یہ دین ہمارا اسلام دین بڑا آسان دین ہے، لیکن ان کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جو ہی مرے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیں گے۔ جنت جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کر دیں۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ پنجابی سمجھ آتی کوئی نہیں؟ آپ کو نہیں آتی؟ چلو آپ بیٹھے رہیں ویسے ہی چلو۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہون گے،
بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی۔ ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی۔ اے اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں رکھ لو داڑھی، اے جنت میں داڑھی نہ مچھ کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں یہ داڑھی نہیں ہوگی نہ مچھ ہوگی، شکل بے نیاز ہوئے گی۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی۔ سب کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ جو اس دنیا میں داڑھی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کو جنت میں داڑھی نہیں، نہ مچھ نہ داڑھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق ہوئے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہوئے گا، داود علیہ السلام کی آواز ہوئے گی، حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آخری جملہ، کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا۔ جنت وچ کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا، جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ کو انشاءاللہ۔ کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا، جدوں جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا۔ اوتھے ویکھ دے پے اے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا ذرا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا ہے نماز، تیسرا زکوٰۃ، حج، رمضان المبارک کے روزے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آسانیاں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے انسان نے شہادت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد نماز فرض ہو گئی، نماز پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ پاک 50 کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب دیکھو نا، سردیوں کے موسم ہے، یا اللہ سردیوں کے موسم ہیں، ہم بار بار وضو کرتے ہیں، ہمارے پاؤں ٹھر جاتے ہیں۔ فرمایا تم موزے پہن لو، اگر یہاں کے رہائشی ہو تو 24 گھنٹے موزوں کے اوپر مسح کرتے رہو، اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 رات۔ نماز کی کتنی آسانیاں ہیں۔ یا اللہ میں بیمار ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے بیٹھ کے پڑھ لے۔ نماز میں بہت ساری آسانیاں ہیں مگر چھٹی نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ یا اللہ میں اتنا بیمار ہوں، میں بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا قبلہ کی طرف رخ کر کے لیٹ جا، لیٹ کر اشارہ کر کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ ہے کہیں ایسا نہ ہو گاڑی نکل جائے۔ فرمایا 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھ لے، صرف 2 فرض پڑھ لے، میں تجھے پوری نماز کا ثواب عطا کر دوں گا۔ کتنی آسانیاں ہیں نماز میں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر ناظر میرے محترم بھائیو، آسانیاں بہت زیادہ ہیں مگر چھٹی نہیں نماز میں چھٹی نہیں ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ صرف یہ ہے آسانیاں ہیں، آسانیوں کے ساتھ پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے مقدار یہ سامان پڑا ہے، پیسہ ہے یا چاندی سونا پڑا ہے، اس کی 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اور ہر آدمی پر، ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آگے جناب رمضان المبارک کے روزے ہر اگر آدمی مسافر ہے، یا اللہ میں مسافر ہوں، میں نے سفر پر جانا ہے، فرمایا روزہ نہ رکھ۔ اگر سفر پر جانا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھ، بعد میں رکھ لینا۔ کتنی آسانیاں ہیں۔ یا اللہ میں بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا اب نہ رکھ، بعد میں رکھ لینا۔ اگر خصوصی ایام والی عورت ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں گنتی پوری کر لے،
فرمایا اگر ایک آدمی ہے اس نے کہا یا اللہ میں تو پورے سال بیمار رہا، میں کیسے روزے رکھوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تو ان کا فدیہ دے دے۔ یہ بھی رعایت ہے، اگر سال پورے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تو ان کا فدیہ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھ سے کمی ہوگی، روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا، روزہ خراب ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا جا 2 مہینوں کے روزے رکھ، 60 روزے رکھ۔ یا رسول اللہ ایک نہیں سنبھال سکا تو 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ اچھا فرمایا پھر 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ اتنا پیسہ نہیں میرے پاس، میں تو غریب آدمی ہوں، 60 آدمیوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، ایک آدمی آیا، ٹوکرا اٹھایا ہوا کھجوروں کا آ گیا، یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ کون ہے؟ کہاں چلا گیا وہ صحابی؟ وہ کھڑا ہو گیا، جی یا رسول اللہ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ فرمایا ادھر آ جا، یہ ٹوکرا کھجوروں کا اٹھا لے، اپنے علاقے میں لے جا، جا کے تقسیم کر دے، تیرا فدیہ پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ فرمایا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، میں ہی سب سے غریب ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر مسکرائے، آمنہ کے لال کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا او جا ٹوکرا گھر لے جا، جا اپنے خاندان اپنے گھر میں جا کے کھا لے، اللہ تیرا فدیہ قبول کر لے گا۔ کتنی آسانیاں ہیں یار دین میں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ہے کہ آ گیا حج۔ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، جس پر حج فرض ہے اتنے پیسے ہوں ان کے پاس کہ وہ جائے مکہ میں، جائے جا کے حج پڑھے پھر واپس آئے، جانے کے لیے پیسے، وہاں رہنے کے لیے پیسے، واپس آنے کے لیے پیسے، اور اتنے دن جو ان کے گھر والے ہیں آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اور حج صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج فرض ایک دفعہ ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، یہ فرمایا آمنہ کے لال میں، لیکن یہ فضائل کے نزدیک ہے۔ حج فرض ایک دفعہ ہی ہے انسان پر، اگر اللہ پاک نے تجھے پیسے دیے ہیں، دولت دی ہیں، ایک بار ایک دفعہ حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، بار بار کیا کرو۔ میرے محترم بھائیو دین میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں، لیکن ہم مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مشکلات کا نام دین نہیں ہے، دین اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔